قرآن مجید فرقان حمید کے جو الفاظ میں نے آپ کے سامنے پڑھے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے غلاموں کو بتا دیجئے کہ یہ اپنا عقیدہ درست کر لیں، اپنی زندگی میں جینے کا سلیقہ صحیح سیکھ لیں اور اپنی زندگی کی سمت اور ڈائریکشن صحیح کر لیں۔ اور وہ کیا ہے کہ ان صلاتی و نسکی، انہیں کہہ دیں یہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کریں اور یوں کہا کریں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، و محیای اور میری حیات، میری زندگی، و مماتی اور حتیٰ کہ میری موت، للہ یہ دنیا کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں ہے۔ میری حیات و ممات ہو یا میری نماز و قربانی ہو، اس کا مقصد صرف اللہ کی ذات ہے جو رب العالمین ساری کائنات کو پالنے والا ہے۔ تو مقصد زندگی، مقصد حیات و ممات، مقصد صلاۃ و نحر، یہ اللہ پاک نے بتا دیا۔ اب دوستان محترم، اس میں 4 امور پہ بات ہوئی ہے۔ ہم کبھی وقت ملا، یاد رہا تو انشاءاللہ ان سارے امور پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے، لیکن کیونکہ اب اسپیسیفکلی آج کا ہمارا عنوان قربانی کے حوالے سے ہے، تو قربانی اللہ کے لیے ہے جی۔ اس کے اندر کسی طرح کا دکھاوا، کسی طرح کی ظاہر داری اور دیکھا دیکھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں جو بندے کی نیت کو اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور سمت میں متوجہ کرتی ہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی چیز آ گئی تو قربانی کا مقصد جب للہ نہیں رہے گا تو بندہ بے شک جتنا بڑا مرضی جانور ذبح کر دے، جتنی مرضی دنیا کو گوشت تقسیم کر کے کھلا دے، وہ قربانی کے مقصد کو کبھی نہیں پا سکتا۔ اب قربانی کے فضائل پر صرف ایک بنیادی بات کر کے میں کچھ مسائل آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر، یعنی کہ عید قربان والا جو دن ہوتا ہے، اس دن روئے زمین پر قربانی کے خون بہانے سے بہتر کائنات میں کوئی دوسرا عمل نہیں ہے۔ یعنی اعمال صالحہ کی جتنی طویل فہرست موجود ہے اور بڑے بڑے اعلیٰ قسم کے اعمال صالحہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ سارے اعمال صالحہ اپنے درجے میں یوم النحر، عید قربان، عید الاضحیٰ والے دن نیچے رہ جاتے ہیں، اور قربانی والے جانور کا خون بہانا اس دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل صالحیت اور درجے کے اعتبار سے سب سے بڑا ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس قربانی کی کس قدر اللہ کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اب عزیزان محترم، قربانی کی جب بات آتی ہے تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا درجہ دین کے اندر کیا ہے۔ تو قربانی کے حوالے سے ہمارے مسلک اہل سنت احناف میں 2 رائے پائی جاتی ہیں فقہائے کرام۔ فقہائے کرام کا ایک طبقہ وہ قربانی کو واجب کہتا ہے کہ یہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر اور صاحب نصاب پر یہ واجب ہے، اور دوسرا فقہا کا طبقہ، اس کی رائے یہ ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور یہ دونوں احناف ہیں، حنفی ائمہ ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قربانی کو واجب سمجھتے ہیں، لیکن آپ کے شاگرد وہ قربانی کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ حضرت امام حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بہت بڑے استاد گزرے ہیں، آپ بھی قربانی کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ ہر 2 طرف بڑے بڑے ائمہ کی رائے موجود ہے۔ سنت مؤکدہ کے حق میں بھی دلائل دینے والے دیتے ہیں، اور واجب ماننے والے وہ بھی دلائل دیتے ہیں۔ ہر 2 طرف دلائل قوی موجود ہیں۔ اب عقیدہ کوئی واجب کا رکھے تب بھی درست ہے، کوئی سنت مؤکدہ کا رکھے تب بھی درست ہے۔ اس لیے سنت مؤکدہ اور واجب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سنت مؤکدہ کو بھی جو ادا نہیں کرتا دین میں، وہ اس کو بھی ملامت کی گئی ہے۔ سنت مؤکدہ چھوڑنے والے کو ملامت دین میں کی گئی ہے، اور واجب کو چھوڑنے والے کو گناہگار کہا گیا ہے۔ تو ملامت ہو یا گناہگار کہا جائے، دونوں ہی بری چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا جس شخص کو بھی اللہ پاک استطاعت قربانی کی دے، وہ قربانی کا یہ فریضہ ضرور سر انجام دے، اس میں غفلت نہ کرے۔ چہ جائے کہ وہ اس کو سنت مؤکدہ مانتا ہے،
یا اس کو واجب مانتا ہے؟ ہم دونوں رائے کو درست مانتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا جیسے ہمارے یہاں معمول کے مطابق لوگوں کی اکثر ہوتا ہے کہ جی کیونکہ یہ جی میں مثلا سنت موقدہ کا قائل ہوں جی تو جو واجب کو مانتا ہے وہ ٹھیک ہی نہیں ہے، یا میں واجب مانتا ہوں تو جو سنت موقدہ کا قائل ہے وہ درست ہی نہیں ہے، یہ نہیں، دونوں ائمہ ہے، دونوں کی رائے ہے اور حق ہے۔ اب دوستان محترم، جب یہ طے ہو گیا کہ قربانی صاحب استطاعت پر کرنا ایک اعلیٰ عمل ہے، تو اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میرے اوپر قربانی کرنا لازم ہے؟ یہ بالکل بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں، آپ ایک دفعہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے، زندگی بھر آپ کو خود بھی پتہ چل جائیں گے، آپ دوسروں کو گائیڈ بھی کر سکیں گے۔ قربانی کا نصاب یاد رکھیے وہی نصاب ہے جو زکوٰۃ کا یا جو صدقہ فطر کا، فطرانے کا نصاب ہے، اور وہ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی، دو یہ ہو گئی چیزیں نصاب میں۔ تیسری چیز کہی گئی کہ اس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کے برابر آپ کے پاس بیچنے کی غرض سے خریدا گیا مال تجارت ہو، اور چوتھی چیز ہے کہ اسی مقدار کے برابر آپ کی بنیادی ضرورتیں اور خرچہ وغیرہ جو 2-4 ماہ کا ہے، نان نفقہ ہے بچوں کا، گھر والوں کا، بہن بھائیوں کی جو ضروریات جن کی کفالت آپ کر رہے ہیں، ان کا 2-4-6 مہینے تک کا خرچہ نکال کے، کسی کا قرض دینا ہے وہ قرض مائنس کر کے، اگر اس کے علاوہ ضرورت سے زائد اشیاء جو کافی عرصے سے آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، استعمال میں نہیں ہیں، اور وہ اتنی قیمت کی ہیں جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر ہو جائیں، اس صورت میں بھی آپ صاحب استطاعت ہیں، قربانی کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اور 5ویں بات اس میں جو خاص ہے وہ یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 2 تولے 3 تولے سونا ہے، چاندی ہے 20 تولہ ہے، 30 تولہ ہے، مال تجارت ہے وہ 10-20 ہزار روپے کا ہے، ضرورت سے زائد اشیاء ہیں وہ بھی 10-15 ہزار کی ہیں۔ اب اگر یہ ساری چیزیں جمع کریں تو نصاب کے برابر ہو جاتی ہیں، تو پھر بھی آپ صاحب استطاعت ہیں، قربانی کر سکتے۔ ان 4 میں سے یعنی سونا، چاندی، نقد رقم اور مال تجارت اور ضرورت سے زائد جو مال ہے، یہ 5 چیزیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز، 2 چیزیں ملا کر، 3 چیزیں ملا کر، 4 چیزیں ملا کر یا 5 چیزیں ملا کر بھی اگر وہ نصاب کی رقم پوری ہو جاتی ہے تو کسی بھی صورت میں آپ پر یہ نصاب پورا ہو جائے تو قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اب یہاں ایک بنیادی نقطہ آپ وہ سمجھ لیجئے، حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دور میں یہ نصاب بیان کیا، اس دور میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولے چاندی، یہ دونوں ایکول سٹیٹس رکھتے تھے، ان کی ویلیو، مارکیٹ ویلیو دونوں کی ایکول تھی، برابر تھی۔ اب موجودہ دور میں کیونکہ ایک تو کرنسی تبدیل ہو گئی، اس دور میں کرنسی ہی سونے اور چاندی میں ہوتی تھی، پرانے سکے سونے چاندی کے ہوتے تھے۔ اب کیونکہ فی زمانہ کرنسی تبدیل ہو گئی، اب جو آپ کے ہاتھ میں کرنسی ہوتی ہے وہ در حقیقت کرنسی نہیں ہوتی، جس کو آپ نوٹ کاغذ کے ہاتھ میں رکھے ہوتے ہیں، اس کو اگر آپ کسی ریڈی والے کو تول کے دیں تو وہ 20 روپے کلو بھی شاید نہ لے۔ کاغذ تو اتنا ویلیو نہیں رکھتا۔ وہ بھی ایک الگ بحث ہے کہ اس نوٹ کے اوپر سب کچھ حکومت نے لکھا ہوا ہم نے کبھی پڑھا نہیں کہ یہ زر ضمانت ہے، اصل میں زر نہیں ہے، جو اصل آپ کا زر ہے اس کا ضمانت آپ کو دی گئی ہے کہ اسٹامپ پیپر دیا گیا ہے آپ کے ہاتھ میں، اصل زر یہ نہیں ہے۔ اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کیا جائے گا، عطا کرے گا، یعنی اصل اگر آپ زر و سونا چاندی والی چاہتے ہیں تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان آپ کو ادا کرنے کا پابند ہے۔ یہ آپ کے پاس جو نوٹ ہے یہ نوٹ کرنسی نہیں ہے، یہ ایک الگ پوری بحث ہے، اور ایک لوگوں کو اس وقت بالکل پتہ نہیں ہو، جس وجہ سے بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں بینکوں کے اور دیگر، اس پہ بھی کبھی گفتگو کریں گے تاکہ یہ مسائل بھی آپ کی زندگی میں کلیئر ہو جائیں۔ کرنسی جو ہے نا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے دور میں سونا اور چاندی تھی، اور وہی کرنسی ابھی 1940 تک بھی تقریباً رائج رہی، یہ اس کے بعد ساری دنیا کا ایک سٹیٹس چینج کیا گیا، اور آج جو معیشت کا پہیہ کہتے ہیں تبدیل ہو گیا سارا کچھ، یہ امت مسلمہ کو ایک بہت بڑے سیٹ بیک کی طرف لے جانے کے لیے ایک سازش تھی جس کا ہم شکار ہوئے، اور آج شکار کر کے ہمیں ہڑپ کر چکے ہیں۔ لیکن ابھی مسائل جب واضح کرنے ہوتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب یہ چاندی کی ویلیو اس دور میں بہت کم ہو گئی ہے، 52.5 تولے چاندی 60,000 روپے کے لگ بھگ کی ہے، لیکن آپ 7.5 تولے سونے کو دیکھیں وہ 8 لاکھ کے لگ بھگ آئے گا۔ اب 60,000 اور 8 لاکھ میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس پہ پھر ہمارے موجودہ دور کے جو اجتہادی علماء ہیں، اجتہاد کرنے والے، انہوں نے اس کے اوپر کافی غور و فکر کیا،
اور پھر ہمارے یہاں یہ بھی پرابلم ہے کہ ہم علماء اجتہادی صرف اسی کو مانتے ہیں جو ہمارے بر صغیر کا ہو، حالانکہ 7 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی امت ہے، ہمیں سب کی رائے کو کنسیڈر کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں کیونکہ ہمارا جو بندہ کہتے ہیں ہمارے ملک کا ہے جی، ہم نے اسی کو پھر سب کچھ مان لینا ہوتا ہے، اس پہ بھی بحث اور جھگڑا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اب فقہا نے غور کیا کہ بھائی اگر یہ دونوں میں فرق آ جائے تو پھر سونے اور چاندی میں سے نصاب کس کو معین کرے؟ ایک چیز اوپن ہے، کوئی سونے کو نصاب بنانا چاہے کوئی پابندی نہیں، کوئی چاندی کو بنانا چاہے کوئی پابندی نہیں، مگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں مسئلہ ہے، ہمیں اس میں سے کوئی ایک چیز بتائیں کیونکہ دونوں کی ویلیو میں ڈفرنس ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ قربانی کے باب میں فقہا کی رائے یہ ہے کہ پھر سونے کو نصاب مانا جائے گا، سونے کو نصاب مان کے اس کے مطابق فیصلے کریں تو آسانی ہوگی اور بہتری ہوگی۔ اس کی ریزن وہ یہ پیش کرتے ہیں بھئی چاندی کیونکہ بہت سستی ہے، 60,000 روپے کی چاندی 52.5 تولے آ جاتی ہے، اور اگر آپ قربانی کا جانور لینے جائیں تو وہ لاکھوں روپے کا ہے، اور بکرے بھی ابھی تو لاکھ 2 لاکھ بلکہ کئی لاکھ والے بکرے بھی موجود ہیں، اور 60,000 سے نیچے والا بکرا تو بالکل پھر وہ بعض کا محلے میں جب وہ بکرا آپ کا پڑوسی کے بکرے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو دادا پوتا لگتے ہیں، اتنا فرق نظر آتا ہے۔ تو بچے آپ کے جینے نہیں دیتے جی، وہ جی دیکھو جی ہمارے پڑوسیوں کا بکرا اتنا اچھا، اور ابا جی توانوں بکرے دا بچہ ملیا سی، تو پھر کوئی شمار پرابلم آتے ہیں۔ تو اب کیونکہ پھر اس کے بعد نان نفقہ گھر والوں کے لیے چھوڑنا بھی ضروری ہے، عید بھی منانی ہے، بعد میں بچوں کی سکول کی فیس بھی دینی ہے، انہیں کھانا بھی کھلانا ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بہت سے مسائل لوگوں کے۔ اب اگر ایک چاندی کے حساب سے نصاب ہے کہ آپ کے پاس 60,000 روپیہ موجود ہے، اور آپ نے جناب قربانی والے دن لگا دیا قربانی پہ، اور اگلے دن بچوں کو کہا بیٹا اسکول بھی اب فیس تو ابا نہیں تمہارا دے سکتا کیونکہ قربانی جو کر دی ہے، اگلے دن کوئی اور گھر میں ضرورت پڑ گئی، آپ کے رینٹ والا آ گیا، بھائی مالک مکان مجھے ذرا جی رینٹ دے دیں، آپ کے جناب میں نے قربانی نہیں کی، تو مالک مکان تو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے جمہور کی رائے یہ ہے کہ آپ قربانی کے زکوٰۃ والے باب میں، کیونکہ اس میں پورے سال کی شرط ہی گزرنے کی، سال بھر پیسہ آپ کے پاس رہتا ہے، اس کے لیے سونا اور چاندی میں جب کمپیئر کیا گیا تو چاندی کو بطور نصاب زیادہ فوقیت دی گئی، لیکن قربانی کے باب میں کیونکہ سال گزرنے کی شرط نہیں ہے، اگر آپ ایک دن پہلے بھی صاحب نصاب ہوتے ہیں تو قربانی لازم ہے، لہذا اس میں سونے کا اعتبار زیادہ قوی چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف میرا جملہ یاد رکھنا، اگر کوئی چاندی کو نصاب بنا کے قربانی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، پابندی کوئی نہیں ہے، ہم اس کو بھی غلط نہیں سمجھتے۔ بعض اوقات کوئی ایک جملہ لوگ پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی فلانے نے یہ کہہ دیا تھا بس یہی دین ہے، تو ان چیزوں کو اس پرسپیکٹو میں سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ جناب نصاب ہو گیا، اور یقیناً آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اب اگلا سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی گھر ہے، باپ بھی کمانے والا، ماں بھی کمانے والی، بچے بھی کمانے والے، تو کیا گھر میں سے کوئی ایک فرد قربانی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جائے گی، یا ہر صاحب استطاعت کو الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ اس میں بھی 2 رائے ہیں جی، اس میں بھی دونوں رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جو گھر کا سربراہ ہے وہ قربانی کر دے تو یہ کفایہ کے حکم کے تحت، جیسے جنازہ فرض کفایہ ہوتا ہے، ایک بندہ پڑھ لے سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، تو فقہا یہ کہتے ہیں اگر ایک گھر کا سربراہ کر دے باقی نہ بھی کریں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتی ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے فقہا کی کہ نہیں بھائی، جس پر جو صاحب نصاب ہے، ایک گھر میں 4 بندے صاحب نصاب ہیں تو چاروں کو قربانی کرنی پڑے گی۔ اب جو پہلی رائے ہے کہ ایک کر دے پورے گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گی، اس میں جمہور تابعین کی اقوال بھی موجود ہیں، اور المصنف ابن شیبہ حدیث کی کتاب ہے، اس میں احادیث بھی اس پر آپ نے نقل کی ہیں موجود ہے، اس ضمن میں بھی، یعنی یہ بھی درست عمل ہے اگر ایک بندہ کر دے تو۔ لیکن دوسری رائے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہے، اور ہمارے دیگر برے صغیر کے، اب یہاں میرا جملہ یاد رکھنا، برے صغیر کے جمہور ہمارے جو ائمہ فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، ان کی رائے یہ ہے برے صغیر کی کہ بھائی جو شخص بھی صاحب نصاب ہوگا، چاہے ایک گھر میں 5 ہی بندے کیوں نہ ہو، سب پر قربانی کرنا واجب و لازم ہوگا۔ اب یہ جو دوسرا برے صغیر کے علماء والی رائے والا طبقہ ہے، ان کے بعض جو دلائل ہیں ان میں سے 2 دلائل آپ کو پیش کر دیتا ہوں، وہ بڑے قوی دلائل ہیں۔ پہلی دلیل انہوں نے کہا کہ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی، کہ جس بندے کو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے قربانی کی وسعت دی، استطاعت اس کو مل گئی، یعنی صاحب نصاب ہو گیا، اور پھر وہ اگر قربانی نہیں کرتا تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔
یہ سیاست میں حدیث موجود ہے جی. حضور نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ پھٹکے. تو اب یہ ائمہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ صاحب استطاعت بندہ ہے قربانی نہیں کر رہا, ہماری عیدگاہ میں ہمارے ساتھ عید پڑھنے کے لیے نہ آئے, تو حضور نے جس کو عید سے روک دیا, کیا خیال ہے وہ قربانی نہ کرے؟ کرنی چاہیے. یہ ایک قوی دلیل ہے. اور دوسری دلیل اس طبقے نے یہ دی کہ دیکھیے قربانی ایک عبادت ہے. قربانی کیا ہے جی؟ عبادت ہے اللہ کی. جیسے نماز ایک عبادت, روزہ ایک عبادت, زکوٰۃ حج ایک عبادت ہے, قربانی بھی ایک عبادت ہے. اب عبادت جو شخص کرے گا اس کو اجر بھی ملے گا, اور پھر جس پر لازم ہے اسی کا کرنا ضروری ہے. عبادت میں وہ کہتے ہیں جی متبادل نہیں ہوتا. نماز ابا کہے پتر کوئی بات نہیں میں تیری طرف سے پڑھ لیتا ہوں, تو نہیں پڑھ سکتا. اماں کہے بیٹا تو کوئی بات نہیں بالغ ہو گیا چھوٹا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا, میں رکھ لیتی ہوں تیری طرف سے, نہیں رکھ سکتی. انہیں اپنے حصے کی عبادت کرنی ہوگی. وہ کہتے ہیں کیونکہ عبادت کا متبادل نہیں ہوتا, لہذا قربانی بطور عبادت جس پر نصاب کی رقم موجود ہے اس پر ہی کرنا لازم ہے. یہ ہم اس رائے کے مطابق چل رہا ہمارا معاشرہ, اور برے صغیر میں یہ چلتا ہے. لیکن برے صغیر سے باہر جو رائے ہے وہ یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک بندہ کر دے تو ہو جاتی, ان کے پاس اپنے دلائل بہر صورت موجود ہیں. ہمارے یہاں بھی اگر کوئی اس کے مطابق کرنا چاہے تو دینی طور پہ کوئی پابندی, اس بات کو ذہن کھلا رکھیں, کیونکہ ہمارے یہاں بعض مسائل میں ذہن تنگ کر دیے جاتے ہیں, پھر الجھ جاتے ہیں گھر میں لوگ. الجھاؤ نہیں کرنا. اب دوستان محترم جب یہ چیز طیب آ گئی تو اگلی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اہمیت طلب بات ہے کہ قربانی کا جانور لینا ہے آپ نے, تو جانور لینے میں کیا چیزیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں شریعت کے مطابق تاکہ وہ کمی نہ رہے, عیب نہ جانور میں ہو. عیب دار جانور کی قربانی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ 4 طرح کے جانور ہونے چاہیے. 4 جنس جانوروں کی قربانی کے لیے بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے اونٹ, پھر اس کے بعد گائے, بیل, بچڑا یا بھینس بھی اسی جنس میں داخل ہے. تیسرا ہے بقرہ یا بکری, اور چوتھا ہے دمبا یا بھیڑ. ان 4 کے علاوہ کسی اور جنس کی قربانی نہیں ہوتی. حالانکہ ہرن کھانا بھی جائز ہے, نیل گائے کھانا بھی جائز ہے, لیکن نیل گائے کی قربانی نہیں ہوگی, ہرن کی قربانی نہیں ہوگی, بطخ کی قربانی نہیں ہوگی, خرگوش, بٹیر یا کسی پرندے کی یا مرغی کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن ان کے علاوہ کسی اور کی قربانی نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے پھر عمر کی حد رکھی گئی کہ اونٹ کی عمر 5 سال پوری ہونی چاہیے, گائے بھینس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے کم سے کم, زیادہ سے زیادہ نہیں. بکرا یا بکری کی عمر 1 سال پوری ہونی چاہیے, اور بھیڑ یا دمبا اس کے بارے میں بھی عمر تو 1 سال بتائی گئی ہے, لیکن اس میں ایک رعایت موجود ہے. اگر 6 ماہ سے زیادہ عمر ہو اور اتنا موٹا تازہ دمبا ہو کہ دیکھنے میں 1 سال جیسا لگتا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. یہ 4 ہو گئے جانور ان کی عمریں. لیکن اس میں ایک اہم بات یہ ہے, یہ جو عمر ہوتی ہے نا یہ انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں دیکھنی ہوتی. اب یہ بات آپ کے لیے ممکن ہے نہیں ہو. انگریزی مہینے کے 365 دن ہوتے ہیں, اور اسلامی جس کو آپ کہتے ہیں, حالانکہ اسلامی انگریزی کا لفظ تو ٹھیک نہیں ہے, قمری شمسی مہینے ہوتے ہیں. شمسی اعتبار سے 365 دن کا ایک سال ہوتا ہے, اور قمری اعتبار سے 355 دن کا ایک سال ہوتا ہے. 10 دن کا فرق ہے. یہ جو عمر کا اعتبار کیا جائے گا یہ شمسی اعتبار سے نہیں قمری اعتبار سے کیا جائے گا, چاند کے حساب سے. یعنی اگر کسی بندے نے بکرا اس کا پیدا ہوا پچھلے سال 9 ذی الحج کو, اس سال 9 ذی الحج 10 ذی الحج کو قربانی اس کی ہو سکتی ہے. لیکن اگر شمسی مہینے سے دیکھیں گے تو ابھی اس کی عمر 9 دن کم ہوگی. تو شمسی مہینے کا اعتبار نہیں کیا جائے گا, قمری مہینے کا اعتبار کیا جائے گا. اب اونٹ ہے تو اونٹ میں 50 دنوں کا فرق پڑ جائے گا جی 5 سال کے اعتبار سے. تو یہ عمر کا تعین. اب اس میں ایک اہم بات یہ, وہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں دوندا ہے یا کھیرا ہے, وہ دیکھیں نا منڈی میں لوگ جا کے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں, 2 دانت سامنے والے نکلے یا نہیں نکلے. تو شریعت میں یاد رکھنا دانت والا کوئی مسئلہ نہیں بتایا گیا, عمر بتائی گئی. دانت کیوں دیکھتے ہیں اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. اب دیکھیں اگر تو آپ نے خود جانور پالا ہوا ہے تو پھر تو بالکل ہی آپ کو دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر جس بندے نے پالا ہے وہ آپ کا جاننے والا ہے, بااعتماد آدمی ہے, اس نے عمر کی تصدیق کی قمری حوالے سے, تب بھی درست ہے, پھر بھی دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بھلے کھیرا ہی کیوں نہ ہو. اور اگر آپ منڈی میں جاتے ہیں اور کوئی شخص صاحب اعتماد ہے وہاں پہ, وہ آپ کو باقاعدہ وہ کہتا ہے جی میں حلفن کے بعد کہتا ہوں کہ اس کی عمر اتنی ہے, تو بس اب اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا, اب دانت دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر بندہ بے اعتباری ہے, آپ کو پتا ہے یہ تو تاجر برادری ہے, یہ تو بیچنے کے چکر میں مال ہوتی ہے, اس کو عمر سے کیا غرض, یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں.
جہاں معاشرے میں جھوٹ عام ہو اور دوسروں کو دھوکہ دینا یہ عیب نہ سمجھا جاتا ہو، اپنا فن سمجھا جاتا ہو، اس کے لیے پھر فقہائے کرام نے یہ کہا، کیونکہ 2 سال جب کسی جانور کی عمر پوری ہوتی ہے، گائے بیل وغیرہ کی، 1 سال بکرے کی یا 5 سال اونٹ کی، ان کے سامنے والے دانت اتنی عمر پوری ہونے کے بعد نکلتے ہیں، ایگزیکٹ 2 سال میں نہیں آ جاتے، 2.5 سال میں کسی کے آئیں گے، کسی کے 2.25 سال میں آئیں گے، لیکن اب دانت دیکھ کر جب دانت نکلے ہوں گے تو یہ بات کامل ہو جائے گی کہ یہ جانور عمر میں کم نہیں ہے اس عمر سے جو قربانی کی ریکوائرمنٹ ہے، تو لہٰذا اس چیز کو کہ شرعی اعتبار سے کمی نہ رہے تب دانت دیکھے جاتے ہیں، لیکن جو شریعت نے عمر بتائی ہے اس میں دانتوں کو نکلنا ضروری نہیں ہے، دانت اس کے بعد نکلنا شروع ہوتے ہیں، اور بعض جانور ایسے بھی ہوتے ہیں وہ سال بعد 1 سال اوپر لے کے ان کے دانت نکلتے ہیں، تو شریعت نے عمر بتائی ہے، لیکن جہاں عمر کنفرم نہ ہو رہی ہو، سچ سامنے نہ آ رہا ہو، اس کے لیے پھر ایک دلیل فقہا نے یہ بتائی ہے کہ دانت دیکھ لیا کرے، لیکن اگر آپ نے خود پالا ہوا ہے یا ایک سند آپ کے پاس باقاعدہ عمر کی آ گئی تو پھر دانت نہ بھی ہوں تو قربانی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ دوستان محترم، کچھ عیب ایسے ہیں جن کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں ہوتی، جس میں سب سے پہلا عیب یہ ہے کہ جس جانور کا کوئی سینگ، ایک بھی سینگ جڑ سے نکل گیا ہو، ٹوٹ گیا ہو یا توڑ دیا گیا ہو، اس کی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ جب جڑ سے سینگ نکلتا ہے تو دماغ ہل جاتا ہے، ذہنی طور پہ جانور ویسا نہیں رہتا، یہ ایک بہت بڑا عیب آ جاتا ہے، اس کی قربانی نہیں، لیکن اگر اوپر سے کٹا ہوا سینگ ہو تو قربانی ہو جاتی ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ ایسے ہی کسی جانور کی آنکھیں ضائع ہو جائیں، نابینا ہو جائے، نظر نہ آئے، اپنے چارے کو دیکھ نہ سکے، اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اس کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر نظر کمزور ہے مگر چارہ نظر آتا ہے، کھا لیتا ہے، پھر یہ عیب کنسیڈر نہیں ہوگا، قربانی ہو جائے گی۔ پھر سب سے عام چیز کہتے ہیں جی پوچھل دیکھو، جی دم دیکھو، کیونکہ ہماری قوم کو ویسے بھی پوچھل پکڑنے اور پوچھل کے شوق زیادہ ہیں، تو دم کا مسئلہ بھی سن لیجئے کہ جس جانور کی آدھی یا آدھے سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی، ہاں دم کٹی ہے مگر آدھے سے کم کٹی ہوئی ہے، یہ عیب شریعت میں عیب نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دوستان محترم، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں، ٹانگوں کے امراض کی وجہ سے، کوئی ٹانگ ٹوٹنے کی وجہ سے، تو اگر جانور اتنا لاغر ہو جائے کہ جہاں بندھا ہوا ہے وہاں سے کھولیں اور قربان گاہ تک آنے کے لیے اس کو ٹائر لگانے پڑیں یا دھکے لگانے پڑیں تو اب قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر جانور بے شک کوئی مسئلہ ہے لیکن وہ خود چل کے چاہے آہستہ آہستہ ہی سہے، اپنی مدد آپ کے تحت چل کے قربان گاہ تک آ گیا، اس کی قربانی جائز ہے۔ پھر ایک مسئلہ خارش کا ہے، اور یہ پاکستانی قوم کا بہت بڑا مسئلہ ہے، جانوروں میں خارش آ جاتی ہے، تو یاد رکھنا فقہا نے بتایا کہ اگر خارش اتنی زیادہ ہو کہ اس سے اس کا چمڑا، اس کے اندر جو گوشت اور ہڈیاں ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں، خارش نے چمڑا ادھیڑ دیا ہو اور لاغری واضح نظر آ رہی ہو، تو اس صورت میں جانور کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن اگر خارش ہے مگر جانور کو کوئی فرق نظر نہیں آتا، جیسے بندوں میں بھی بہت سی خارش ہوتی ہے لیکن پھر بھی بندے بندے ہی ہوتے ہیں، اسپتال میں نہیں سارے داخل ہوتے ہیں، ہاں جس کو بہت زیادہ خارش ہو، بالکل خود ہی تنگ ہو جائے، اسپتال میں پہنچ جائے، اس کا مسئلہ الگ ہوتا ہے، باقی خارش تو پتہ چھوٹی موٹی سب کو ہی لگی رہتی ہے۔ اور اس علاقے میں مجھے پتہ چلا ہے ہمارے یہاں جمعے پر آنے سے بھی بہت سے لوگوں کو خارش ہے، اس کا بھی جلد علاج پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، دوائی تیار کر رہے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ وہ جانور جس میں خارش اس حد تک ہو کہ اس خارش کی وجہ سے چمڑا اوپر سے ادڑا ہوا ہو اور لاغر ہو گیا ہو، ہڈیاں نکل آئی ہوں، اس کی قربانی نہیں، باقی کی قربانی جائز ہے۔ پھر ناک، جانور کی بات کا ناک کٹی ہو، یہ بہت بڑا عیب ہے کیونکہ سامنے سے نظر آتا ہے، اس کی پھر قربانی نہیں ہوتی۔ باقی جانور جس طرح کا بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اب کچھ چیزیں اس میں باریک مسائل ہیں، ان میں نہیں جا رہا ابھی، میں ابھی موٹے موٹے مسائل جس میں ہونا نہ ہونا بنیادی شرط ہے اس کو مد نظر رکھ رہا ہوں، اگر دوستان محترم یاد رکھنا سارے مسائل سے ایک نشست میں کور نہیں ہو سکتے۔ اب جانور کے لیے کسائی آپ بلاتے ہیں، یاد رکھنا اب کیونکہ موسمی کسائی ہوتے ہیں زیادہ قربانی کے موقع پہ، آپ انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو عیسائی طبقہ ہے، آپ کے یہاں جو گلیاں محلے صاف کرتا ہے، ٹوائلٹ صاف کرتا ہے، واش روم کھول کے دیتا ہے آپ کو، وہ دیکھتا ہے یار 5-7 ہزار روپے ایک قربانی پہ مل رہا ہے، تو وہ موسمی کسائی بن کے وہ بھی چھری لے کے آ جاتے ہیں۔ اور اب یہ والے عیسائی اہل کتاب نہیں ہیں، یہ کافر ہیں۔ تو جو شخص محمد رسول اللہ کا کلمہ نہ پڑھتا ہو
وہ اگر آپ کا جانور ذبح کرے گا تو آپ کے جانور کی قربانی نہیں ہوگی، اس لیے پہلے کلمہ سن لیا کریں، شہادت اس سے لے لیا کریں۔ اب اگر کوئی بندہ شہادت دے دیتا ہے میں آقا علیہ السلام پر ایمان لاتا ہوں، ان کو آخری نبی مانتا ہوں، پھر سب سے عام مسئلہ ہوتا ہے تکبیر پڑھنے کا۔ یاد رکھنا قربانی کے موقع پہ جو لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں قربانی کے موقع پہ، وہ اس کو تھیٹر نہ سمجھا کریں، یہ انٹرٹینمنٹ کا سورس نہیں ہوتا، یہ عبادت کا مرحلہ ہوتا ہے، اور عبادت میں زبان پہ ذکر ہونا چاہیے۔ تماشا نہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں نوجوان، میں نے دیکھا ہے، کلیپنگ کرتے ہیں، ہوٹنگ کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، یہ عبادت کی بے حرمتی ہے۔ لوگوں اس بے حرمتی سے بچیں، اس موقع پہ ذکر فکر میں رہیں، جب قربانی ہو رہی ہو اللہ کو یاد کیا کریں۔ تو جب کسائی یا کوئی بندہ قربانی کرنے لگے اس وقت سارے لوگ پاس کھڑے تکبیر پڑھیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ قربانی کرنے والا جانور، کیونکہ بعض کا زور آور ہوتے ہیں، بندے کو اپنے جان کے بھی لالے پڑے ہوتے ہیں، اکثر تکبیریں بھول جاتی ہیں، تو جب باقی سارے ساتھ پڑھیں گے تو اس کو بھی یاد آ جائے گا۔ جیسے مرنے والے کے قریب حکم ہے ذرا کلمہ اونچا اونچا پڑھا کریں، ایسے ہی اس وقت کسائی کے پاس، ذبح کرنے کے والے پاس جو کھڑے لوگ ہیں وہ بھی یاد دہانی کے لیے تکبیر پڑھا کریں تاکہ وہ بھی پڑھ لے، کیونکہ تکبیر اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں پڑھی، مسلمان بھی تھا، تو آپ کا جانور ضائع ہو گیا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اور ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے، بعض اوقات دو بندے چھری لے کے قربانی کرتے ہیں، جانور تگڑا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ایک سے صحیح چھری نہ چلے تو دوسرا دو کسائی۔ تو اگر دو بندے ذبح کر رہے ہوں تو دونوں کا تکبیر پڑھنا لازم ہے، ایک نے پڑھی ایک نے نہیں پڑھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور اس میں ایک بہت اہم بات بتاتا چلوں، قربانی کے جانور کو جب گرایا جاتا ہے اور چھری چلائی جاتی ہے تو اس کی 4 رگیں کاٹنا ضروری ہوتی ہیں جن سے خون نکلتا ہے۔ اب 4 رگیں کاٹ کے چھوڑ دیں، جانور پھڑکتا رہے جتنی دیر وہ پھڑک سکتا ہے تاکہ سارا خون بہہ جائے۔ جب جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد چمڑا اتارنا چاہیے، جانور ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد چمڑا اتارنا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں کیونکہ عید والے دن کسائیوں کی تو موج ہوتی ہے، پورے سال کی کمائی انہوں نے کرنی ہوتی ہے، وہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار نہیں کرتے، وہ پھڑکنے میں نہیں دیتے، وہ کیا کرتے ہیں 4 رگیں کاٹیں اور سیدھا اس کے سپائنل کارڈ حرام مغز میں چھری مارتے ہیں یوں کر کے۔ آپ دیکھنا تو حرام مغز میں جیسے ہی چھری ماری جائے جانور ایک دم سے بے سدھ ہو جاتا ہے، خون بہنا بند ہو جاتا ہے اور جانور حرکت چھوڑ جاتا ہے، وہ اسی وقت چمڑا اتار کے گوشت بنا کے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنا ایسا کرنے سے 4 نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان، یہ عمل مکروہ ہے، یہ جانور کے لیے بہت اذیت ناک ہوتا ہے، وہ تڑپنا ٹھیک ہے اس کے لیے، مگر اس کو تڑپنے کی بھی اجازت نہ دینا یہ مکروہ عمل ہے، شریعت میں ناپسندیدہ ہے۔ اور دوسرا، خون بہانے کا جو اصل مقصد ہے کہ عید والے دن اس سے بہتر عمل کوئی نہیں ہے، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اور تیسرا نقصان یہ ہے کہ جانور کا جب خون نہیں بہے گا، خون اندر رہ جائے گا، تو اب جو اس کا گوشت ہوگا وہ گوشت ناقص ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ یاد رکھنا جب خون بہہ جاتا ہے، ہر جانور میں نا اندر بے شمار بیماریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بیماریاں گوشت میں نہیں ہوتی، خون میں ہوتی ہیں۔ اب خون مکمل احراق کو دم کا حکم اس لیے ہے کہ جب خون مکمل بہہ جاتا ہے تو بیماریاں ساری خون کے ساتھ نکل جاتی ہیں۔ اب اگر خون اندر رہ جائے گا تو بیماریاں بھی باہر نہیں نکلیں گی، وہ گوشت کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بہت سے لوگ آپ نے سنے ہوں گے قربانی کا گوشت کھایا اور شام کو ہسپتال کی ایمرجنسی میں پہنچ گئے۔ اگر صحیح خون بہا ہوا ہو تو پھر اس کے لیے کوئی صحت کا نقصان نہیں ہوتا، وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ دوستان محترم، گفتگو یہاں روکتے ہیں، مسائل اس میں اور بھی ہیں، لیکن یاد رکھنا بعض کا جانور کہتے ہیں ایسا تگڑا ہے وہ گرانے نہیں دیتا، تو ایسے جانور کے لیے اگر دھاری دار آلہ آپ کے پاس کوئی چھرا ہے یا تیر ہے دھاری دار، وہ آپ اس کی طرف زور سے کھڑے کھڑے بیل کی طرف پھینکیں، اس کو لگے وہ اس سے گر جائے آپ ذبح کریں تو یہ بھی جائز ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس دھاری دار آلہ نہیں ہے اور آپ کے پاس بندوق ہے تو آپ اس کی ٹانگوں پر گولی مار کے اس کو گرا سکتے ہیں، لیکن اس کی گردن پہ گولی نہ مارنا، وہ اگر گولی سے مر گیا آپ نے ذبح نہ کر سکے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن اگر دھاری دار آلہ ہے، تیر ہے یا چاقو، یوں آپ نے پھینکا، وہ لگا وہ گرا مر گیا، لیکن نیت قربانی کی تھی، دھاری دار آلہ تھا، اب وہ ذبح نہ بھی کیا تب بھی جائز ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اور پھر سر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کہتے ہیں جی گوشت کا کیا مسئلہ ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں، قربانی کا جو چمڑا ہے وہ قربانی کرنے والا گھر میں استعمال کر سکتا ہے، اپنی ذاتی ضرورت میں لا سکتا ہے، کسی کو ہدیہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ کسائی کو گوشت اور چمڑا بطور اجرت آپ نہیں دے سکتے تھے، بطور اجرت
وہ کسائی کا گوشت کہتے ہیں لے آؤ جی، نہیں، کسائی کو گوشت بطور اجرت نہیں دے سکتے، چمڑا نہیں دے سکتے، اور اگر چمڑا آپ نے بیچ دیا اس کا پیسہ آپ گھر پہ نہیں لگا سکتے، اب وہ صدقہ کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور آخری بات بڑی عام کہ اگر کسی بندے پہ قربانی تو واجب تھی مگر کر نہیں سکا، اور قربانی کے چوتھے روز اس کو پتہ چلا کہ میرے اوپر قربانی واجب تھی، اب کیا کرے؟ اب فقہاء نے لکھا وہ 1 سال انتظار نہ کرے، وہ قربانی کی مالیت کے برابر پیسہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے۔ اور گوشت گھر میں رکھنے کا جہاں تک تعلق ہے، پہلی بات تو یہ کہ 3 حصے کریں، مستحب عمل یہ ہے، مستحب، یہ بھی سنت واجب نہیں ہے کہ 3 حصے کریں، ایک گھر والوں کے لیے رکھیں، ایک رشتہ داروں کو دیں اور ایک فقراء کو دے دیں۔ لیکن اگر کسی گھر کی ضرورت زیادہ ہے اور آپ سارا گوشت گھر میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے حصے کا، تو آپ رکھ سکتے ہیں، شریعت نے منع نہیں کیا آپ کو۔ کتنے دن رکھ سکتے ہیں؟ جتنا عرصہ آپ کی فریج اجازت دیتی ہے، یہ تو آپ کی فریج کی اجازت پر ہے نا، بجلی والوں سے رابطہ رکھنا پڑے گا۔ تو دوستان محترم، یہ چند مسائل، ضروری مسائل میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ان کا خیال رکھیں۔ ایک مسئلہ ضروری میں 1 منٹ میں وہ بھی بتا دوں کہ یاد رکھنا کہ قربانی جو آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ بہتر عمل یہ ہے کہ جب آپ کی مسجد میں عید کی نماز ہو جائے، آپ عید پڑھ لیں، اس کے بعد کریں، یہ اعلیٰ ترین عمل ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کو جلدی کر دیتا ہے اور شہر پورے میں کسی ایک مقام پر شہر پورے میں اس سے پہلے عید کی نماز پڑھی جا چکی ہے تو تب بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کرونا کی وجہ سے جیسے دنیا کے کئی ممالک میں لاک ڈاؤن ہے، نماز عید پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، تو جس ملک، جس شہر میں عید پڑھنے کی اجازت نہ ہو، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ زوال کے وقت کے بعد قربانی کیا کریں، اس سے پہلے ان کی قربانی معتبر نہیں ٹھہرے گی۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔